کہتا ہے کہ بھائی کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام کو فالو کرو، آؤ، نہیں آؤ گے تو تلوار سے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا۔ ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا انٹائر ورلڈ، دنیا کے اندر اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ یہ پیغام دینے کی اجازت بھارت کا سمویدھان بھی دیتا ہے، اس لیے کہ بھارت کا سمویدھان کہتا بھی، بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 میں لکھا بھی ہے، freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion۔ دھرم کی اچھائی کو بیان کر سکتے، پیش کر سکتے، جس کو اچھا لگے گا وہ قبول کرے گا۔ صرف اسلام کی بات نہیں، کرسچن ہے وہ اپنی دھرم کی اچھائی کو پیش کر سکتا، سناتن دھرم ہے وہ اپنی ویدوں کی اچھی باتیں سامنے لا سکتا، کوئی بھی یہ کر سکتا۔ بھارت کا سمویدھان کسی کو مجبور نہیں کرتا، منع اپنی باتیں رکھ سکتا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے جو بنایا گیا اگر کوئی اسلام کو نہیں مانے گا تو اس کے اوپر مسلط ہو جاؤ، اس کے اوپر ظلم و زبردستی کرو۔ اسلام نے صاف لفظوں میں پہلے کہہ دیا ہے قرآن کریم کے اندر، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہندوستان کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی رہتے، ہندوستان کے اندر ہمارے کرسچن رہتے، ہندوستان کے اندر جینی رہتے، ہندوستان کے اندر بودھ بھی رہتے، بلکہ جین اور بودھ دھرم کا بانی مبانی بھارت کے اندر پیدا ہوئے۔ گوتم بدھ سدھارتھ، بدھزم کا سردار، بدھزم کا خدا گوتم بدھ سدھارتھ، ان کو خدا بھگوان بنایا گیا، بھارت کے اندر پیدا ہوئے۔ گیا کی سرزمین دھرتی، گیا بودھ گیا، بہار کے اندر پڑتا ہے یہ علاقہ، وہاں پیدا ہوئے۔ وردھمان مہاویر جینی دھرم کے بانی مبانی، وردھمان مہاویر جین سوامی مہاراشٹر کے اندر پیدا ہوئے، جن کو جینی بھائیوں نے ان کو بھگوان مانا۔ بہرکیف ان کا عقیدہ ہے اپنے اپنے دھرم کو آپ فالو کیجئے، اپنے اپنے دھرم کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، لیکن دھرم کے نام پر کوئی لڑے گا نہیں، دھرم کے نام پر کوئی لڑائے گا نہیں۔ اگر ایسا کرتا ہے، لڑانے والا بھی شترو اور لڑنے والا بھی تو مہا بے وقوف، اس لیے کہ لڑنے سے آپ کے گھر تباہ ہوتے، آپ کی دکانیں جل جاتی، آپ کے بچے مارے جاتے ہیں، بلکہ ایک دو گھنٹے کے اندر فساد ہوتا، پورا شہر اجڑ جاتا ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح کہ تم کو ملا کیا؟ کچھ ملا؟ نہیں ملا۔ فائدہ ان لوگوں کو ہوتا، ان شیطان کے چیلوں کو ہوتا جو گھروں میں شراب کی تھیلی دے کر، جو کرسی پر بیٹھا ہوگا وہ شراب کی تھیلیاں دے کر آپ کو لڑوا دیا۔ ہندو دھرم کے اندر تشدد نہیں، اسلام کے اندر لڑائی کی پرمیشن نہیں، جین دھرم کے اندر یہاں تک کہ کسی کو سبزی کاٹنے کی پرمیشن نہیں، بودھ دھرم کے اندر کسی کو زبان سے برا بھلا کہنے کی پرمیشن نہیں۔ شریمد بھگوت گیتا میں تو کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں، اہنسا ستیم کرودس تیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشور لوکتوم ہیر چاپلام، کہ اس زمین پر کرود کو بھی کنٹرول کرو، اس زمین پر مانوتا کے کو عام کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہندوستان کی میجورٹی، ہمارے ہندوستان کے اندر سناتن دھرمی بھائی، ہندو بھائیوں کا پانچواں وید شریمد بھگوت گیتا یہ بات کہتی کہ لڑو مت، اسی لیے لڑنے کا زمانہ نہیں۔ یہ دیش کسی کو نقصان پہنچا کر آگے نہیں جا سکتا۔ سن لو، چاہے وہ کہیں کے بھی کرسی پر بیٹھنے والے بڑے طاقتور افسران کیوں نہ ہو، کہیں کسی کو بھی تکلیف دے کر آگے نہیں جا سکتے، مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جہاد کا فتویٰ، ذرا دیکھیے اس وقت تاریخ پلٹیے، کوئی نہیں میدان میں، یہی علماء اپنے مکتب میں بیٹھے ہیں، اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، وہاں پر تحریکیں چلا رہے ہیں کہ بھئی دیش کیسے آزاد ہوگا، ملک ہندوستان کیسے آزاد ہوگا، انگریز قابض ہو چکا ہے، دارالحرب بن چکا ہے، ان سے لڑنا، اپنے دیش کو بچانا سب سے بڑی پریورٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے داماد بات دور سنبھالتے ہیں، ان کے داماد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر علماء عظیم آباد، جس کا پرانا نام صادق پور، جس کا آج کل کا نام
پٹنہ پاٹلی پترا مولانا کفایت علی مولانا ولایت علی میدان میں آئے، مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے ان ظالموں کا، ان نالائقوں کا۔ بہرکیف جنگ چلتی رہی، تیاری ہوتی رہی۔ 1820 کے اندر مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ایک اور عالم دین مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دو لوگ سکھ لوگ کہاں کے پنجاب کے، انہوں نے انگریز سے ہاتھ ملا لیا۔ مولانا سید احمد شہید بریلوی گئے نواب میر خان کے پاس، ان سے بھی کہا کہ میں آپ کو مدد دوں گا، میں آپ کو تعاون پیش کروں گا، لیکن سکھ بھائی کو سمجھائیے کہ یہ انگریز حکمراں کے ساتھ نہ ہو۔ سکھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تھے، تاریخی بات چل رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہ کل چل کر کوئی یہ تاریخ نہیں پیش کی جائے گی، اس لیے کہ سال میں ایک دن آتا ہے تاریخی باتیں، وہ تاریخ جو ہمیں اور آپ کو کبھی بتائی نہیں جاتی بلکہ سازش کے تحت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت کی بات ہے جس کو تاریخ کی کتابوں نے نئی نئی مورخین جو پیدا ہوئے، جنہوں نے ڈکشنری آف مارٹرز لکھی ہے، انہوں نے آپ کی اس بات کو نظر انداز کیا ہے۔ مولانا سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کو اس کے اندر جگہ نہیں دی۔ دنیا جانتی ہے کہ 1831 کے اندر جب سکھ انگریز سے مل چکے تھے تو بالا کوٹ کا آپریشن شروع کرتا ہے کون؟ دو مرد مجاہد، مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں فرد 50 سے 70 لوگوں کو لے کر 1831 کیوں ختم کیا 1831 کی تاریخ کو اپنی کتاب سے؟ بلکہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر اپنے 50 سے 71 لوگوں کو لے کر 1831 میں اگر انگریز کے خلاف یہ کھڑے نہیں ہوتے تو پنجاب کی دھرتی پر انگریزی طاقت کمزور نہیں ہوتی۔ بالا کوٹ کی پہاڑی پر یہ دونوں عالم دین شہید ہو گئے اور پھر اپنے اس دیش کو یہ پیغام دے کر کے گئے آنے والی نسل کو کہ کبھی بھی شترو کے خلاف ہتھیار لے کر مت بیٹھنا، اور کبھی بھی کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے چکر میں کسی باطل طاقت سے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ 1831 کے اندر بالا کوٹ کے آپریشن کو کیوں مٹایا جا رہا؟ 15 اگست ایسے نہیں ملا ہے، 15 اگست ہمیں نصیب ہوا ہے 1755 کی قربانی، اور 15 اگست ہمیں نصیب ہوا ہے 1757 کی قربانی کی وجہ سے، 1799 کی شہادت کی وجہ سے، 1803 کی جنگیں ابل کے جہاد کے فتوے کے بدولت، اور 1820 میں جو آزاد حکومت بنائی تھی مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی محنت اور قد و کاوش سے یہ دیش آزاد ہوا۔ 13,500 لوگ شہید ہوئے، 61,000 لوگوں کے نام آج بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے، وہاں کیسے مٹاؤ گے؟ جاؤ تو دلی انڈیا گیٹ کے اندر 61,000 میں سے 65% فریڈم فائٹر، یعنی 100 میں سے 65 فریڈم فائٹر وہ تھے آج جن کی مسجدوں کو، جن کے گھروں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی، جن کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا جا رہا، آج وہ ان کو پریشان کیا جا رہا، وہ تھے، یعنی 100 میں سے 65 آدمی وہ تھے۔ 61,000 لوگوں کی تعداد شہداء کرام کی ملتی ہے، لیکن انہوں نے گھٹانے کی پوری کوشش کی ہے جناب۔ بالآخر ہمارے علماء اسی طرح لڑتے رہے، پھر مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے، 1857 کی جنگ جو شاملی کی لڑی، یہاں سے لکھتے ہیں کہ جو جنگ یہ دیش آزاد ہوا ہے 100 سال کی لڑائی کے بعد، غلط، 200 سال کی لڑائی ہے، بلکہ تحریک تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
کہ نہیں اس دیش کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ اس وقت کے بادشاہوں سے، اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر ملنے لگتے تھے۔ یہ ساری قربانیاں ہمارے علماء کرام کی رہی۔ 1857 کے بعد چرچت جنگ ہوتی، لڑائیاں ہوتی۔ 1857 میں شاملی کی لڑائی ہوتی ہے، کئی لوگ اس کے اندر زد میں آتے ہیں اور کئی لوگ ہمارے شہید بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوتے ہوتے پھر بات آتی ہے کہاں کی، یہ 1800 کا زمانہ گزر جاتا ہے، 1912 کا زمانہ آتا۔ یہی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1866 کے اندر یاد رکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد آج جو وہاں پر تحقیقیں چل رہی ہے، کرنے والے کرے تحقیق، ان کو ادھیکار ہے، لیکن اللہ کی طرف سے غیبی الہامی مدرسہ ہے وہ، جناب محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے ان کی نشانات قدم پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بڑا سے بڑا انٹیلیجنٹ کو بھیج دیجئے، ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کن ذہن اسٹوڈنٹ جاتا ہے، اس کا ایڈمیشن اور داخلہ ہو جاتا۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ایک کن ذہن، ایک بڑا شارپ مائنڈ بچہ، اس کا داخلہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کن ذہن بچہ بھی جاتا ہے تو اس کا ایڈمیشن ہو جاتا، اس کا داخلہ ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ کیسے کاپی چیک کرتے؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے تھے، انہوں نے بتایا بخاری کے درس میں، بخاری جلد اول کے میرے شیخ ہے، میرے استاد محترم، انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں جب ایگزام ہوتا، جب امتحان ہوتا، بچے محنت کرتے ہیں، پرچے لکھتے ہیں، جب کاپی جانچ ہوتی ہے تو ایک جگہ نہیں ہوتی، ایک کاپی 25 جگہ پر اس کی جانچ کی جاتی۔ اس کے بعد اس کے تقابلی ایک ٹیبل میز کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہاں پر علماء کرام دانشوران بیٹھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہاں پر پھر کاپی اٹھائی جاتی ہے، جس کے مقدر میں ہوتا، وہ جو خواب دیکھا تھا، جنہوں نے دودھ پیا لائن میں کھڑے ہو کر، ان سب کا داخلہ وہاں پر ہونا۔ ورنہ دنیا کا یہ یونائٹڈ نیشن کا بھی چیف اگر ریکمینڈ کرے گا، سفارش کرے گا دارالعلوم دیوبند میں اس بچے کا داخلہ لے لیجئے، پہلے نظام ہوتا ہوگا لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا، وہاں پر بڑے سے بڑے لوگوں کے سفارش نہیں چلتے، لیکن وہاں پر اس حساب سے، الہامی حساب سے وہاں پر بچوں کا داخلہ لیا جاتا ہے۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اناج گندم کہاں سے آتا ہے؟ مولانا عبدالخالق مدراسی ابھی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم غالباً ہے وہ، ان سے ہم نے پوچھا شمائل ترمذی میں کہ حضرت کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ادارہ ہے، اللہ کی شریعت سمجھائی جاتی ہے، اس کو چلانا اللہ کا کام ہے، اور پھر دارالعلوم کے اکاؤنٹ میں، دارالعلوم کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی آمدنی ہے اور کتنے ایکسپینس ہوتے، یہ دارالعلوم کو خود معلوم نہیں ہے۔ جس کو سروے کرنا ہے کر لو جا کر، جس ٹیم کو بھیجنا ہے بھیج لو جا کر، اس لیے کہ یہ خدا کا مدرسہ ہے، یہ اللہ کا مدرسہ ہے۔ وہاں پر بچے راتوں کو تہجد کی نماز پڑھ کر روتے گر گراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ شاید دارالعلوم دیوبند کی بدولت آج اتر پردیش کا نام پوری دنیا کے اندر جانا جاتا۔ یہودی آ کر قاری طیب صاحب سے پوچھتے کہ قاری صاحب آپ کا ادارہ ان وچ اسٹیٹ لوکیٹڈ، کون سے اسٹیٹ کے اندر آپ کا ادارہ چلتا؟ دارالعلوم دیوبند آپ کا بستہ۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں ادارہ دارالعلوم دیوبند دیٹ از لوکیٹڈ ان اتر پردیش، اتر پردیش کے اندر ہمارا ادارہ چلتا۔ کہا اتر پردیش میں میں دیکھنے کے لیے آؤں گا، وہ یہودی آتا ہے دیکھنے کے لیے، یہودی ہر چیز کے اوپر تحقیق کرتے، یہودی ہر چیز کے اوپر زمینی سطح پر اس کا جانچ کرتے، صرف زبانی فائرنگ نہیں ہوتی، صرف میڈیا والوں کی خبر کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، یہ تو دلال ہے، یہ بےایمان ہے، یہ زمین فروش ہے۔ ہمارے اس دیش کو کھوکھلا کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر یہ دیش اپنی کمزوری کی داستان لکھے، اس کی تاریخ لکھی جائے تو اس کے اندر ایک بڑا ہاتھ کسی کا ہوگا، تو چوتھے استمبھ
मुल्क हिंदुस्तान का जो चौथा पिलर मीडिया वाले हैं, इनका भी नाम शामिल होगा इस देश को कमजोर करने में। तो वो आए यहूदियों ने, यहूदी की एक खास एक नेचर है, वो किसी बात को यूं ही नहीं लिखते, भले ही वो मग़ज़ूब अलैहिम वलस्सालीन है, मानता हूं इस बात को, वलस्सालीन है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कुरान करीम के अंदर कहा कि बे क़यामत तक इनके माथे पर मुहर ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना है, मानते हैं इस बात को। यही वजह है कि पिछले 2000 साल तक उनको कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए। 1945 के अंदर 1945 में एक जगह दी गई है और उसी जगह के ऊपर खड़े होकर आज वो बमबारी कर रहा। कम से कम 60,000 टन बारूद बरसा चुका है गजा पट्टी पर, सरजमीन अंबिया पर। आज उसको कोई आतंकवाद नहीं कहता, आज उसको कोई टेररिस्ट नहीं कहता। अगर एक आलिम दीन, अगर किसी का एक बूंद अगर गलती से उसके हाथ से एक कतरा खून बह जाए तो पूरी मीडिया वाले उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद यही हो, यही आलिम दीन। क्यों नहीं हिम्मत होती है इसराइल को बड़ा टेररिस्ट कहने की? अमेरिका क्यों पुष्टपनाही कर रहा है? पूरी ताकत उनके पीछे क्यों लगाया होगा? 20,000 बच्चे शहीद कर दिए गए सरजमीन अंबिया में, 40,000 मां शहीद कर दी गई है। वजह और गुनाह क्या है? RTX पे RTX डाला जा रहा है। 7 अक्टूबर सन 2023 से लेकर आज तक वहां पर बम बरसाया जा रहा। हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों पर बम बरसाया जा रहा, हम ये कहेंगे अगर वहां पर कोई भी बसता, क्रिश्चियन बसता, सनातन धर्मी बसते तो हमें वैसे ही दर्द होता, क्योंकि हमारे अंदर ये नेचर है। हमारी शरीयत ने ये बात बताई है कि अगर किसी पर जुल्म होता है तो जालिम को रोको, उनसुर अखाक ज़ालिमन औ मज़लूमन, और उसको रोकना यह है कि जालिम को उसके हाथ को रोक दो और मजलूम की भी मदद करो, और जालिम की भी मदद ये करो, उसको जुल्म से रोक दो। मजलूम की मदद इस तरह करो कि उनकी मदद और ताउन करो। पूरी दुनिया गूंगी बनी बैठी हुई है, लेकिन गजा पट्टी पर तड़पते हुए लाश मासूमों के नजर नहीं आते। मेरे भाइयों, ये वो यहूदी, इसकी तारीख है, मैं बात करने पर आऊंगा तो वक्त लगेगा। तो दारुल देवबंद की बात चल रही, दारुल देवबंद पे वो यहूदी आया, आकर कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश, वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा। आया कारी साहब से कहता, कारी साहब हमें दारुल घुमाइए, दारुल दिखाइए। 1980 से पहले की बात है। तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दैट इज दारुल, यही दारुल है। उन्होंने कहा कि नहीं दारुल यही है। कहा कि हाँ यही दारुल। कहा कि अच्छा। कारी साहब ने कहा व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुल बिफोर कमिंग हियर, प्लीज टेल मी, क्या आप समझते थे आने से पहले दारुल के बारे में? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता था कि आपकी जो दिल्ली है, ये आपकी इतनी बड़ी दिल्ली दारुल के कोने में आ जाएगी, इतना बड़ा एरिया में आपका दारुल होगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी। तो कारी साहब ने मुस्कुरा करके कहा, कारी तैयब साहब ने कहा कि मिस्टर जुडाइज़म, खैर उनका तो नाम लेकर कहा होगा, मुझे नाम याद नहीं इसलिए जुडाइज़म यहूदी को बोलते। उन्होंने कहा कि मोहतरम ऐसा है कि दारुल किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, दारुल किसी इमारत का, किसी फंड का, किसी तंजीम का नाम नहीं है। दारुल किसी जगह, एक जगह का नाम नहीं। उन्होंने कहा दारुल दैट इज अ इंस्पिरेशन, ये एक तहरीक का नाम है। कहा कैसे? कहा कि ओस्लो नॉर्वे जाइए, ओस्लो की राजधानी शायद नॉर्वे है या नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो वहां पर 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात, वहां पर कारी साहब ने कहा वहां जाओ, वहां पर मस्जिद में अगर कोई इमाम मिलेगा तो उस इमाम को कुरेद कर देखना, तो वहां पर भी आपको दारुल देवबंद नजर आएगा, उसको दारुल कहते हैं। दारुल इतना बड़ा, इसीलिए जो दुनिया के लोग दारुल के ऊपर जिनको शक है, दारुल देवबंद की बुनियाद ही इसलिए रखी गई थी ताकि इस 2 बड़े मकासद थे,
دو بڑے مقاصد تھے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی. ایک مقصد یہ تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھئی ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو قرآن ہے، اس کی حفاظت ہو، اور یہاں دارالعلوم میں مجاہد ہندوستان انگریز کے خلاف جنگ میں تیار، جنگ میں ان کے خلاف میدان میں لڑائی کے لیے ہمارے بچے پیدا ہوں، ہمارے افراد پیدا ہوں. یہ دو اغراض و مقاصد دارالعلوم دیوبند کے بنیادی تھے. دارالعلوم اور اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ ہمارے فضلاء دارالعلوم دیوبند. اگر یہ مقصد نہیں ہوتی، اگر یہ نیت نہیں ہوتی تو 1912 کے اندر ایک تاریخ یہاں سے بتاتا ہوں، سنو. اگر تمہارے کان میں طاقت ہے، اگر یقیناً تم سننا چاہتے ہو کہ دارالعلوم کی کیا، وہ آپ سے نہیں اور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند 1912 کے اندر پہلا طالب علم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند کے مقصد، اغراض و مقاصد کیا تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے کہ بھئی تحفظ ہو شریعت کی اور افراد پیدا ہو انگریز کے خلاف. تو سب سے پہلا طالب علم، عالم دین، نوجوان شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے. انہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی تحریک شروع کی 1912 میں. وہ تحریک کون سی تھی؟ تحریک ریشمی رومال. اس تحریک کے بانی شیخ الہند پہلا طالب علم، اور ان کے ساتھ اس تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی. مولانا عبید اللہ سندھی باہر سفر میں چلے گئے، ترکی بھیج دیا، افغانستان بھیج دیا، حجاز چلے گئے تاکہ وہاں سے مدد طلب کریں ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریز کو بھگانے کے لیے. کیا قربانی نہیں دی ہے ہمارے علماء نے. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ خود سفر پر نکل گئے، چلے گئے کہاں؟ حجاز چلے گئے.